ذرا یہاں سے اندازہ کریں کہ بابر اعظم، محمد رضوان جو کہ پاکستان ٹیم کے ایک عرصے سے مین پلیئرز رہ چکے ہیں، ان کو باہر کر دیا. ٹھیک ہے جی، سمجھ آتی ہے سینئر پلیئرز ہیں. ایک تو ان کو اچانک ہی اگر ہم اٹھا کے مین ایونٹ میں ڈال دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. ان پلیئرز کے لیے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم ان کو اچانک ہی سیدھا مطلب اب 2026 کا ورلڈ کپ کھلا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جتنی کرکٹ انہوں نے کھیل لی ہے. اب ان کو یہ بائی لیٹرل سیریز دے کے ان کا جی کمبینیشن بنا رہی ہے وہ بلا بلا، جتنے بھی سارے یہ جو ٹوٹکے بنے ہوئے ہیں، یہ سارے ان کے سامنے نہیں چل سکتے، کیونکہ اب جتنی کرکٹ انہوں نے کھیلی ہے، اب ان کے سامنے یہ باتیں اور یہ ایکسکیوزز بنتی نہیں ہیں کہ ہمیں جی پہلے سیریز نہیں دی گئی، ہمیں ہمارا کمبینیشن نہیں بنا، ایک دم سے اٹھا کے ورلڈ کپ کھلا دیا. تو ایسا ان کے منہ سے سوٹ نہیں کرتا. ینگسٹرز کو چانس دینا چاہیے، ینگسٹرز کو نئے نکالنے چاہیے، تاکہ ہم بھی کہیں ماڈرن ڈے کرکٹ کو اڈیپٹ کر سکیں، ہم بھی کوئی تھوڑا سا اپنی کرکٹ ٹیم کو اور تھوڑا T20 فارمیٹ کو تھوڑا مزید چینج کر سکیں. تو ظاہر سی بات ہے یہ میرے حساب سے ایک اچھا اسٹیپ لیا گیا. باقی بابر اعظم اور محمد رضوان میں سے میری ہمیشہ چوائس یہی ہے کہ اینکر پلیئر T20 فارمیٹ میں صرف اور صرف ایک ہی بندہ چل سکتا ہے ان دونوں میں سے، اور یہ دونوں ہی اینکر پلیئر ہیں. خاص کر میں محمد رضوان کو تو یہی کہوں گا کہ وہ تو دھکے سے ہی بن گیا اینکر پلیئر. حالانکہ وہ جب سٹارٹ میں آیا تھا وہ تیز کھیلنے والا ہی پلیئر تھا، لیکن جیسے جیسے وہ کرکٹ کھیلتے گئے ہیں کہ آپ اب اپنی ایوریج چمکانے میں کوشش کرو، کیونکہ آپ ماشاءاللہ سے وراٹ کوہلی سے بھی آپ کی زیادہ اچھی ایوریج ہو گئی ہے، تو اب آپ نا اپنی ایوریج کو مزید چمکاؤ. تو وہ بھائی صاحب ایوریج چمکانے میں شروع ہو گئے ہیں اور اپنے اسٹرائک ریٹ کو بھولتے گئے ہیں. اور ایٹ دی اینڈ وہ بھائی صاحب بھی 130 کے اسٹرائک ریٹ سے ہی کھیلتے ہیں، 129 کے اسٹرائک ریٹ سے. اتنا تو بابر بھی کھیل لیتا ہے بھائی. تو اینکر پلیئر اگر آپ نے کروانا ہے تو بابر اعظم سے اچھا تو پاکستان میں کوئی نہیں اینکر ایز اے اینکر پلیئر. میرے حساب سے بابر اعظم سے اچھا پلیئر ہے ہی نہیں کوئی پاکستان میں اینکر پلیئر کرنے کے لیے تینوں فارمیٹ میں. تو اگر آپ نے ایز اے اینکر پلیئر کھلانا ان دونوں میں سے کسی ایک کو، تو وہ سیدھا سیدھا بابر اعظم میری فرسٹ چوائس بنتی ہے. محمد رضوان کو ٹھیک ہے بے شک ریسٹ کراؤ، باقی آپ ینگ ٹیم ڈالو. باقی بھائی ذرا اسکواڈ پہ نظر ڈالیں تو سلمان علی آغا کپتان بنا دیے گئے ہیں جیسے کہ نیوزی لینڈ سیریز میں تھے. شیڈی میرا دوست بھائی، اسلام آباد یونائٹیڈ بھائی یہ تو ظاہر سی بات اب چھائے گی کیونکہ مائک حسن ان کا ہیڈ کوچ بن چکے ہوئے ہیں. شاداب خان نائب کپتان بنے ہوئے ہیں بھائی صاحب. ابرار احمد جو کہ تکڑی بولنگ کرتا ہوا رہا ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کی طرف سے. رانا فہیم اشرف، فیما بھی آ گیا بھائی، فیما ہمارا رانا فہیم اشرف بھی بھائی صاحب آ گئے ہیں ٹیم میں، اور کیا ہی تکڑی پرفارمنس دے کے آ رہا ہے. ایون کہ جو لاسٹ میچ ہوا ہے آج کا کوئٹہ گلیڈیٹرز اور اسلام آباد یونائٹیڈ کا، اس میں بھی بندے نے تکڑی پرفارمنس دی ہے اور مین آف دا میچ بھی یہی بنا ہے. بیٹنگ میں بھی صحیح توڑا ہے، بولنگ میں بھی ایک دو اچھے آؤٹ کر گیا ہے. ایلیکس ہیلز کو اوپر سے آؤٹ کر گیا ہے، نیچے سے جیمی نیشم کو جو تکڑا بولڈ مارا ہے نا، میں کہتا ہوں تکڑی کلاسیکل ڈلیوری. فخر زمان جو کہ بھائی کوئٹہ لاہور قلندر کی طرف سے اچھی تکڑی پرفارمنس دیتا ہوا رہا ہے، اور ویسے بھی اس بندے کا T20 فارمیٹ میں بنتا ہے. چیمپئنز ٹرافی میں بھی ان لکی رہ گیا، اور اس سے پہلے بھی انجرڈ، اور یہ وہ بڑے مسئلے چلتے رہ گئے اس بندے کے ساتھ. لیکن اب ہم یہ سوچیں گے یار اور دیکھیں گے یار یہ بندہ ایٹ لیسٹ بھائی ٹیم میں رہے، تاکہ ہم 2026 کا جو ورلڈ کپ ہے وہ بھی ایشیا میں ہو رہا ہے تو ذرا تھوڑا حساب کتاب صحیح رہے. اس کے بعد حارث رو بھائی صاحب اس کو ٹیم میں ڈالا ہوا ہے، جو کہ ابھی تک تو میرے ساتھ کوئی سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ PSL میں تگڑی پرفارمنس نہیں ہے. اور ویسے بھی آپ نے جب اپنے سینئرز کو باہر بٹھایا، شاہین شاہ فریدی کو بھی باہر بٹھایا، تو اس بندے کو بھی ریسٹ دے ہی لینا تھا، اس کی جگہ کسی اور ینگسٹر کو کھلا لیتے.